چھپانے کی کوشش کرتے رہے مگر نہ آج تک حقانیت چھپ سکی ہے، نہ صبح قیامت تک چھپ سکے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، بہت سچ دوستوں، جو ہوگا برتن میں وہی گرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مشروب ہو، شربت ہو روح افزا کا، اڈیلے تو شراب گرے، شراب ہو کوئی گندی چیز ہو اڈیلے تو روح افزا گرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حیرت کیوں کرتے ہو یار؟ جس کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے پیغمبروں کے تعلق سے، تو جب وہ بولیں گے تو وہی گند نہ بولیں گے، وہی گند تو بولیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمائندہ موجود ہے تو اپنے مولویوں سے جا کر کہے کہ جس نے شیو کو آدم کہا، معاذ اللہ آدم کو شیو کہا، کہیں سے بھی ثابت کر کے دکھلا دے، ختم ہو جائے گی، ناک لگا کر جائے گا، سمجھے گا، اس لیے کہ جتنے انبیاء کرام کا نام آنے والا تھا دنیا میں سب کی تشریحات حدیث پاک میں موجود ہے، اور بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کے نام کا تذکرہ نہیں آیا۔ اب کوئی نیا نام اچھا سنیے، مانتے ہو کیا ہے؟ ہم تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن ہاں یہ سچائی ہے کہ بہت سے ایسے شخصیتیں ہیں ان کے یہاں جن کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں، مگر شیو شنکر کو آدم کہنا، بتاؤ یہ جناب آدم کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ بولو، یہ جناب آدم کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ گستاخ نبی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے بولو، سارے مل کر بولو، ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو نہیں مانتے تھے، اور بولتے ہو بولیوں کی عادت بڑی بری ہے، خدا کی قسم ہم نہ بولیں، اللہ فضل فرمائے گا تو ہم اپنے ایمان کو بچا کے لے جائیں گے، اگر اس کا کرم رہا تو ہم اپنے ایمان کو بچا کے لے جائیں گے، مگر واللہ العظیم یہ صرف علماء کے دل میں اپنی قوم کا درد ہے کہ قوم بولتی رہتی ہے کہ نہ بولا جائے، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اپنے قوم کی ایمان کی حفاظت کا درد لے کر علماء بولتے رہتے ہیں تاکہ کم سے کم ہماری قوم کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے، ہمارے قوم کے عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے، رسول اللہ کے در دولت سے ہماری قوم کو دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے در دولت سے ہماری قوم دور نہ ہو۔ یہ جو علامہ آصفی صاحب بول رہے تھے اسی جذبے کے ساتھ بول رہے تھے، جو میں بیٹھا ہوا ہوں بولنے کے لیے اسی جذبے کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ جو مولانا فاروق رضوی آئیں گے بولنے کے لیے اسی جذبے کے ساتھ بولیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کہیں سے ثبوت دے، میں زندگی ہار جاؤں گا، تب پڑھا لکھا ہوں مگر پھر بھی بولتا ہوں کہ تمہارے مولویوں سے جا کے کہو، یہ مت کہنا جس نے بولا وہ ذمہ دار ہے، کوئی فٹ پاتھی مولوی نہیں ہے وہ، جمعیت علماء جو تمہاری جماعت پورے ہندوستان میں کام کر رہی ہے اس کا مفتی ہے، اس کا ایک رکن ہے، اور جب کوئی مفتی اور عالم بولتا ہے اور کسی جماعت کا سربراہ ہوتا ہے تو اس کا بولنا تنہا نہیں ہوتا، قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری قوم کے اوپر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جا کے بولو کہ ثبوت پیش کریں، بولو ثبوت پیش کریں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم نہیں پیش کر سکتے، مگر ایک بات صرف بتاؤ مجھے، ایک بات صرف پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے نمائندوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں تمہارے مولویوں نے گستاخی کی ہے پیغمبروں کی شان میں، تم نہیں مانتے؟ اب تو میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سامنے بات آ گئی، اب تو مان لو، اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تو اسی میٹروپولٹن میں جاؤ، اس سے ثبوت مانگ کر لاؤ، اور اگر نہیں دیتا ہے اور تمہارے اندر غیرت ایمانی ہے، ہم نہیں مانتے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تم مومن ہو، تمہارے کہنے کے مطابق میں تم سے کہتا ہوں اگر اس کے اندر غیرت ایمانی ہے، اگر تمہارے اندر غیرت ایمانی ہے اور ثبوت نہیں دے سکتا تو جس نے آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کا گستاخ کافر ہوتا ہے، لے جا کر یا تو اسے بیچ چوراہے سے قتل کر دو یا مل کر اس کے بائیکاٹ کا، پوری جمعیت کے بائیکاٹ کا اعلان کرو، اس لیے کہ جب بول رہا ہے تنہا نہیں ہے، جن لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں پیچھے دو مولوی کھڑے ہیں، اور جو میں نے سنا کہیں لڑکھڑا رہا ہے تو دوسرا مولوی اسے اس کی ہیلپ کر رہا ہے، اس کی ہیلپ کر رہا ہے دوسرا مولوی، پتہ چلا یہ اکیلے اس کا صرف نظریہ نہیں ہے
کی ان دیوبندی جماعت کے سارے مولویوں کا یہی نظریہ ہے. تو اگر تمہارا ایمان کہیں سے بھی ایمان کی رمق رکھتے ہو، تمہارے کہنے کے مطابق، ہم تو نہیں مانتے، مگر تمہارے کہنے کے مطابق رمق رکھتے ہو، تو نبی کا گستاخ کافر ہوتا ہے. یا تو بیچ چوراہے پر لے جا کے اسے قتل کر دو اور اپنے ایمان کا ثبوت نہیں کر سکتے اگر، تو اپنے کفر و الحاد اور وہابیت و دیوبندیت سے توبہ کرو. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، تمہارے لیے کوئی چوتھا راستہ ہو. ہم علماء اہل سنت، میں چھوٹا نہیں ہوں، میں کچھ جانتا نہیں، بہت تھوڑا جانتا ہوں، لیکن جتنا جانتا ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس پر اللہ کا شکر، کم سے کم میں ان نام نہاد مفتیوں سے تو بہتر ہوں، ہر اعتبار سے بہتر ہوں. اگر ایمان کی راہ سے نہ دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں علم کی راہ سے دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں مفتی قاسم جو ان کا مفتی لیا جو ان کا مولوی ہے، جتنا بھی علم رکھتا ہو، تھوڑا علم رکھ کر بھی میں اس سے بہتر ہوں. کہ میں نے علم سے نبیوں کا احترام سیکھا ہے، گستاخی نہیں سیکھی. میں نے تھوڑے سے علم سے جن نبیوں کا پیار سیکھا ہے، بغض نہیں سیکھا ہے. میں نے تھوڑے سے علم سے نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سیکھی ہے، حسد نہیں سیکھا ہے. اس لیے ہر حاسد سے، ہر بغض رکھنے والے سے، ہر گستاخ سے تھوڑا علم رکھنے کے باوجود میں بہتر ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس معاملے میں کم سے کم. معزز دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں آج یہاں سے اٹھنا ہے تو نبی کی محبت لے کر. ارے نوجوانوں، میں تقریر آج نہیں کروں گا. نوجوانوں، کل بھی تحریک میرا مزاج صاحب بھی تحریک کر رہا ہوں. یہ جو تم نے جشن سجایا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچنا کہ تمہارا نام ہو، تمہارا نمود ہو. بس دل میں یہ تمنا رکھنا کہ آقا ہمارے قبول فرمائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. صرف یہی تمنا. اسی جذبے کے ساتھ اگر آپ سے پہلے کوئی خواہش تھی بھی تو اس خواہش کو اپنے پیروں تلے مسل ڈالو اور یہ تمنا اپنے دل میں بسا لو کہ ہماری اس کانفرنس کے ذریعے، جس کے ذریعے ہم اس کو محبت کے پیغامات دے رہے ہیں، جس کے ذریعے تعظیم مصطفی کا پیغام دے رہے ہیں، جس کے ذریعے آداب رسالت کا پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام آداب رسالت کے ذریعے ہمارے آقا ہم سے آقا راضی ہو گئے. توجہ چاہوں گا، آقا راضی ہو گئے تو خدا کی قسم یاد رکھنا، خدا بھی راضی ہو گیا، ساری خدائی بھی راضی ہو گئی. تو اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. پیار سے بولو، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے. وہ ان کا کوئی اور نبی ہوگا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، مگر ہمارا رسول تو ہر لمحہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. کیونکہ وہ ہے ہم میں، وہ ہے دنیا میں تو ہم عذاب سے محفوظ ہیں. ورنہ دنیا جتنا گناہوں سے بھر چکی ہے، اب تک عذاب الہی کا نزول ہو چکا ہوتا پچھلے قوموں کی طرح، مگر نبی کی رحمت ہے جو سایہ بنی ہوئی ہے اور عذاب الہی کو روک ہم فائدہ محسوس کر رہے ہیں. اپنی بیٹی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، معاذ اللہ. خاتون جنت بنا دیا، سیدۃ نساء اہل جنہ، جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا اور کہتے ہیں فائدہ نہیں دے. بولو، اس سے بڑا بھی جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب آؤ میں تم سے کہنا چاہوں گا، اپنے نبی پہ ہو جاؤ. ہر لمحہ تمہارا نبی تمہارا نگہبان ہے. ایک لمحے کے لیے بھی مت سوچو کہ تم اپنے نبی سے دور ہو سکتے ہو، مگر تمہارا نبی تم سے دور نہیں ہو سکتا. اور اگر تم نبی کے عشق میں ڈوب جاؤ تو نبی بھی تم سے قریب ہوگا، تم بھی نبی سے قریب ہو. اور بتاؤں نبی کیسے قریب ہے؟ توجہ ہے؟ ایک اچھا سا واقعہ سنا دوں. بولو توجہ ہے؟ ان کا نبی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہمارا نبی فائدہ پہنچاتا ہے. بولو،
پیار سے بولو سبحان اللہ. عقیدے کو سنوار کے جانا ہے. آؤ دکھاؤں. حضرت خالد ابن ولید نے توجہ چاہیے. حضرت خالد ابن ولید ایک جنگ میں شریک کئی دن ہو گیا مگر جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. ایک دن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی اسی جنگ میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. توجہ ہے نا؟ بولو توجہ ہے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. ایک دن کہتے ہیں خالد لگتا ہے ہماری موت قریب آ گئی. حضرت خالد ابن ولید نے کہا مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے, اس لیے کئی دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں, حملہ پہ حملہ کر رہے ہیں مگر کہیں سے فتح نہیں مل پا رہی ہے, اس لیے لگتا ہے ہماری موت قریب آ گئی. حضرت خالد ابن ولید نے کہا جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ میں جب کسی جنگ میں جایا کرتا تھا تو میرے پاس ایک ٹوپی ہے. بہت توجہ سے سننا میرے دوست, میں اسی لیے سنجیدگی کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ کے ذہن و فکر میں اترے. آج روانی کو بالائے طاق رکھ کے بولوں گا تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آئے. حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹوپی تھی جس میں رسول اللہ کے منہ مبارک ہے. میں نے سل رکھا, جب بھی جنگ میں جاتا تھا اسی ٹوپی کو لگا کر دشمنوں سے جہاد کرتا تھا. اللہ منہ مبارک کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا تھا. ارے یار اتنا بھی نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے ہو تو خاموش کیوں ہو؟ یہاں بات ہو رہی نبی فائدہ نہیں دے سکتا مگر خالد ابن ولید کا عقیدہ دیکھو. کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں, یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ کہہ رہے ہیں نبی کے مقدس بال کی برکت سے مجھے اتنا فائدہ ملتا ہے کہ کس جنگ میں شریک ہوتا ہو مجھے پتہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بال مبارک, نبی کا منہ مبارک جو آپ کے جسم سے جدا ہو چکا ہے, توجہ دینا ذرا سنیو. عقیدے کو سوار کے اٹھنا کلکتہ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. کیسے دونوں صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ یا تو یہ صحیح ہوگا یا تو وہ صحیح ہوگا. اور اللہ کا شکر و احسان ہے, یقین کامل ہے ہم پر کہ حق پر ہم ہیں, حق پر ہم ہیں, یہ یقین کامل. اس لیے کہ غوث کسی اور کو نہیں ملے, سنیوں کے سر کے تاج. غریب نواز کسی اور کو نہیں ملے, سنیوں کے سر کے تاج ہے. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین. ہم ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی قسم کبھی شک نہیں کرتے اپنے عقیدے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا عقیدہ کسی چوراہے سے نہیں لیا, ہم نے اپنا عقیدہ کسی نشت و گنگوں کے میخانے سے نہیں لیا, ہم نے اپنا عقیدہ کسی انگریز کی دکان سے نہیں لیا ہے, بلکہ ہم نے اپنا عقیدہ قرآن سے لیا ہے, حدیث سے لیا ہے, صحابہ کی زندگی سے لیا ہے, اسلاف کرام کی تصریحات سے. چیلنج ہے میرا, یہ چیلنج پہنچا دینا کہ ہمارا ایک بھی عقیدہ ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا جو صحابہ کے عقیدے سے ٹکرا رہا ہو. ہمارا ایک بھی عمل جو اسلامی رسوم و رواجات ہے ایسی ایک بھی رسم دکھلائی نہیں جا سکتی جو صحابہ کے رسوم و رواجات سے الحمدللہ حق پر ہے. اور خدا کی قسم روئے زمین پر اہل سنت والجماعت کے سوا کوئی حق پر ہو ہی نہیں سکتا. چیلنج ہے میرا, روئے زمین پر حق پر اگر کوئی جماعت ہے تو صرف پہلے سنت والجماعت ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھو کہتے نبی فائدہ نہیں دے سکتا, یا حضرت خالد ابن ولید کا عقیدہ دیکھو بولتے ہیں مصطفیٰ کا بال فائدہ دے گا. سمجھ رہے نا بات, سمجھ رہے ہو تو ذرا زندگی بولو, زندگی کے ساتھ بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضرت خالد ابن ولید نے کہا وہ ٹوپی بھول گیا, لگتا ہے اسی لیے قضا قریب آ گئی, جنگ جیتی نہیں جا سکتی. میرے آقا کیسے باخبر ہے, خدا کی قسم قربان ہو جاؤ اپنے نبی پر مسلمان. ایسا آقا تو کسی کو ملا ہی نہیں ہے واللہ العظیم. ایسا رہنما, ایسا قائد, ایسا کریم داتا آدم سے لے کر عیسم تک نہ کسی کو ملا ہے نہ صبح قیامت تک مل سکتا ہے. ایسا باخبر رسول. جنگ کے میدان میں بات ہو رہی ہے اور مصطفیٰ اپنی قبر منور میں ہے, رات ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا مسلمانوں, آج
اپنے عقیدے کو سنوار کے اٹھنا ہے. اور یہ کہتا ہوں اگر آپ کے دل میں کہیں سے بھی شک ہے تو غیر جانبدار ہو کر بیٹھو، تعصب کی اینک اتار